خط لکھا مسلمانوں کو کہ اے نوجوانوں، اے اسلام کے ماننے والوں، تم ہی ہماری حفاظت کر سکتے ہو۔ تو وہ نوجوان دارالخلافہ سے نکل کے حلب اور ملک شام سے نکل کر کے ہندوستان میں آ جاتے ہیں اور اپنی ماں اور بیٹوں کی حفاظت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، آج کے بعد کسی ظالم کی نگاہ تم پر نہیں پڑے گی، آج کے بعد تمہاری عصمت دری نہیں کی جائے گی، آج کے بعد تمہارے دوپٹے کو کوئی پکڑ کے نہیں کھینچے گا، آج کے بعد کوئی تمہیں بڑھانا نہیں کرے گا، آج کے بعد تمہیں کوئی چوراہوں پر تمہاری عزت سے کھلواڑ نہیں کرے گا۔ وہ 17 سال کا نوجوان، وہ 18 سال کے نوجوان، وہ ہمیں تھے، کہاں گئے وہ نوجوان، کہاں گئے وہ اسلام کے پیروکار، کہاں گئے وہ اسلام کے ایسے نوجوان جو ساری دنیا کو بتاتے تھے کہ ہم ماں و بہنوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، ہم بھوکوں کو کھانا کھلانے والے لوگ ہیں، ہم پیاسوں کو کھانا کھلانے والے لوگ ہیں۔ آج ان نوجوانوں کو دیکھنے کے لیے یہ امت ترس رہی ہے، یہ امت بلک رہی ہے، لیکن وہ نوجوان کوئی آسمان سے نہیں آئے گا، وہ نوجوان کوئی زمین سے پھٹ کے نہیں نکلے گا، وہ نوجوان ہمارے تمہارے نوجوانوں کے اندر موجود ہے، وہ نوجوان ہمارے تمہارے اندر سے پیدا ہوئے تھے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی، ہمیں اپنے اندر ایک انقلاب کھڑا کرنا ہوگا کہ آج کے بعد کوئی بھی انسانیت، آج کے بعد کوئی بھی انسان بھوکا نہیں رہے گا، آج کے بعد کسی ماں اور بہن کی طرف غلط نگاہ نہیں اٹھائی جائے گی، آج کے بعد کوئی ہمارا پڑوسی ہندو ہو یا مسلمان ہو، کوئی آج کے بعد ہمارا پڑوسی بھوکا نہیں رہے گا، آج کے بعد ہمارا کوئی پڑوسی پیاسا نہیں رہے گا۔ عید کا دن آنے سے پہلے ہم اپنے کپڑوں کی خریداری کرنے سے پہلے ان تمام لوگوں تک اپنے کھانے کا سامان پہنچائیں گے، ان تمام لوگوں تک اپنی مشروبات کا سامان پیش کریں گے اور اپنے آپ کو ان تمام غلاظتوں سے اور اپنے آپ کو ان تمام کے تمام گناہوں سے بچائیں گے۔ تبدیلی لائیں اپنے اندر، ایک انقلاب پیدا کریں، اپنی عادتوں کو بدلیں، اپنی عادتوں کو تبدیل کریں۔ آج اگر ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، آج اگر ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، آج اگر ہمیں بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ تمام کی تمام ہماری کوتاہیاں ہیں، وہ تمام کی تمام ہماری لغزشیں ہیں کہ ہم نے ان لوگوں تک صحیح اسلام نہیں پہنچایا، ہم نے ان لوگوں پر صحیح اسلام کی ترجمانی نہیں کی، اپنے اخلاق سے، اپنی عادات سے ہم نے اسلام کو اسلام نہیں سمجھایا کہ یہ اسلام کا مشن ہے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ کوئی بھی انسان تمہارے برابر بھوکا نہ رہے، اسلام تو یہ سکھاتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑا پہناؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے ماؤں بیٹیوں کی عزت کرو، ماؤں بیٹیوں کی حفاظت کرو۔ اسلام تو یہ ساری چیز سکھاتا ہے، لیکن آج یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے نکل رہی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اپنے اندر کی مسلمانیت کو جگاؤ، اپنے اندر غیرت پیدا کرو، اپنے ضمیر کو ٹٹولو، جھنجھوڑو کہ کس جنجال میں ہم پھنس رہے ہیں، کس مصیبت میں ہم نے اپنے نفس کو پھنسا دیا ہے اور کن برائیوں میں ہم نے اپنے آپ کو ملوث کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ آسمانی دنیا سے روزانہ اعلان کر رہا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ ہم اس کے سوال کو پورا کریں، ہے کوئی مانگنے والا ہم اس کو عطا کریں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا ہم اس کو معاف کر دیں، ہے کوئی اپنے ٹکڑوں کو سلانے والا کہ ہم اس کے ٹکڑوں کو دور کریں، ہے کوئی بیمار اپنی شفا چاہنے والا ہم اس کی بیماریوں کو دور کریں، ہے کوئی ہم سے عذاب کو دور بنانے والا کہ وہ ہم اس سے عذاب کو دور کریں۔ لیکن میرے بھائیوں، شرط یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرنی پڑے گی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی پڑے گی، اللہ کے سامنے رونا پڑے گا، اللہ کے سامنے گڑگڑانا پڑے گا، اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ میں۔ آئیے ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ جو
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اے کریم اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے مولا ہم نے بے شمار تیری نافرمانیاں کی ہیں مولا بے شمار تیرے حکموں کو توڑا ہے مولا تیرے لاڈلے نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے مولا ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے مولا ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے مولا کریم ہم اپنے گناہوں کو اور اپنے جرموں کو قبول کر چکے ہیں کہ مولا ہم نے واقعی بڑے بڑے جرائم کیے ہیں مولا ہم نے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں مولا بڑی بڑی تیری نافرمانیاں کی ہیں مولا تیرے حکموں کو توڑا ہے مولا اس رمضان مبارک میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اے مولا آپ سے توبہ کرتے ہیں مولا آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے اے مولا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے مولا تمہارے جرم عظیم کو معاف کر دے اے مولا تم سے ناراض ہو گیا مولا تم سے اتنا غصہ ہو گیا مولا ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مولا آخر تو اس کا ناراض ہو جائے گا کہ مولا تو اتنا غصہ ہو جائے گا مولا آقا کی تو شان ہی ہوتی ہے کہ اگر وہ غصہ ہو جاتا ہے اگر وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ اس کے غلام اس سے معافی مانگتے ہیں مولا تو دنیا کے بادشاہ بھی معاف کر دیتے ہیں مولا آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں مولا آپ تو آقاؤں کے آقا ہیں کریم آقا آپ تو اکرم الحاکمین ہیں مولا آپ تو سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں مولا آپ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں مولا تمہارے گناہوں کو معاف فرما مولا تمہارے جرم عظیم کو معاف فرما مولا ہم پر اپنا رحم اپنا فضل فرما مولا پورے امت محمدیہ میں اس وقت جو انتشار ہے مولا اس وقت جو مولا خوف و ہراس میں ہے مولا تمام امت محمدیہ کی حفاظت فرما مولا یہ جو بیماری چل رہی ہے مولا اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما مولا تو اس بیماری کا جلد خاتمہ فرما اے مولا کریم رمضان مبارک کا مہینہ ہم نے یوں ہی گزار دیا کہیں مقام سے اس کی قدردانی نہیں ہوئی ہے اے مولا باقی جتنے ایام بچے ہیں قدردانی کی توفیق عطا فرما اے مولا آگے ایک دو دن بعد عید آنے والی ہے اے مولا پورے سال میں ایک عید آتی تھی مولا ہماری خوشیوں کے ٹھکانے نہیں ہوتے تھے مولا ہر بچے بچی کے دل میں امنگ ہوتی تھی مولا ایک خوشی کا اظہار ہوتا تھا مولا آج کتنے بچے ہوئے جن کے ماں باپ ہم سے دور ہوئے مولا کتنی مائیں اور بہنیں ہیں جو بیوہ ہو گئی مولا کتنے بچے جو یتیم ہو گئے مولا کتنے گھرانے ایسے ہیں جو فقر پر زندگی گزارنے پر مجبور مولا عید کا دن آئے گا کچھ وہ غریب بےسہارا بچے مولا جو سڑکوں پر چل رہے ہیں مولا حسرت بھری نگاہوں سے اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے مولا عید کا دن آئے گا مولا وہ بچے اپنے ماں باپ کو حسرت سے دیکھیں گے مولا ان کے کھانے کا اچھا انتظام نہیں ہوگا مولا ان کے گھروں میں وہ خوشی نہیں ہوگی جو ہمارے گھروں میں ہے مولا اپنا بڑا مکھر رہی ہے مولا تو وہاں سے انتظام کرنا رہتے ہیں مولا جہاں سے لوگوں کو بہروں کو باہر میں نہیں ہوتا مولا تو عید کا دن آنے سے پہلے پہلے مولا تمام کے انتظامات کر دے مولا عید کے دن آنے سے پہلے پہلے تمام کے فقر و فاقوں کو ختم کر دے مولا کتنے بچے ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ جن کے بھائی بہن مولا اسپتالوں میں بیمار ہیں مولا کتنے بچوں کے ماں باپ ایسے ہوں گے
جو ناجائز مقدمات میں پھنسا دیے گئے ہیں۔ مولا کتنے لوگوں کی زندگیاں اپنے گھر والوں کے لیے اٹکی ہوئی ہیں۔ مولا کتنے لوگ سفر پر ہیں۔ مولا کتنے لوگ گھروں سے بھی بیمار ہیں۔ مولا عید کا دن آئے گا، مولا گھروں میں ایک دوسرے کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ کسی کا بھائی گھر پر نہیں ہوگا، کسی کا باپ گھر پر نہیں ہوگا، کسی کی ماں گھر پر نہیں ہوگی۔ مولا کوئی اسپتالوں میں ہوگا، مولا کوئی سلاخوں کے پیچھے ہوگا، مولا کوئی سڑکوں پر پھنسا ہوا ہوگا، مولا کوئی بات پھنس گیا ہوگا۔ مولا پر آپ تو بڑے رحیم ہیں۔ مولا عید کا دن آنے سے پہلے پہلے تمام پچھڑوں کو ملا دے۔ مولا عید کا دن آنے سے پہلے پہلے تمام کو مولا اپنے اپنے گھروں پر بحفاظت پہنچا دے۔ مولا کتنے ہمارے وہ صلح لوگ ہیں، مولا جو اسپتالوں میں ان کو ڈالا گیا ہے، مولا ان کو بیماری سے محفوظ کرنے کے لیے ایک محفوظ مقامات پر ان لوگوں کو رکھا گیا ہے۔ مولا کی سو میل اپنے گھروں سے دور تیرے دین کے لیے وہ لوگ نکلے ہوئے تھے۔ مولا وہ اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے نہ جانے کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ مولا تم کو بڑی حفاظت اپنے گھروں پر پہنچا دے۔ مولا کتنی نوجوان زندگیاں جو سلاخوں کے پیچھے ناجائز زندگی گزار رہے ہیں، ناجائز ان کو پھنسایا گیا ہے۔ مولا ان کی رہائی کے سامان پیدا کر دے۔ مولا کتنے بیمار ہیں، تمام کو شفا دے دے۔ مولا تمام کو صحت دے دے۔ مولا کتنے ہمارے دوست احباب ہیں، مولا جو روزانہ بیماری سے بچنے کے لیے دعاؤں کے لیے دیتے ہیں، مولا تمام کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ مولا اس محلے میں ایک بہن ہے جو بڑی شدید بیمار ہے، مولا تو اس کو صحت تندرستی عطا کر دے۔